ہیں لفظ صحابہ پہ کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اس لفظ کی تشریح کیا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ قرآن وہ خدا کی آفاقی کتاب ہے جو تمام لغات کا مجموعہ ہے اور جس کے اندر اللہ کے چھپے ہوئے راز پوشیدہ ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی مذہب، کسی مسلک یا کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں، یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام ہے، بلکہ سب مانتے ہیں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے پاس جاتے ہیں تو قرآن نے بھی صحبت رسول پائی، کیا وہ سب ٹھیک تھے؟ جبکہ تاریخ نے ہمیں بہت سے ایسے نام دکھائے جنہوں نے رسالت مآب کی صحبت میں زندگی تو گزاری لیکن ان کا کردار متاثر کن نہیں رہا، جیسا کہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن جوہش جو مکہ میں تھا اور رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، لیکن جب ہجرت کر کے واپس اپنے وطن حبشہ گیا تو وہاں پر مذہب عیسائیت کو اختیار کر لیا اور اسی مذہب پر مر گیا۔ یا عبداللہ ابن حنظل جو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور اسے مرتد ہونے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ ایسے بہت سے نام ہیں جن پہ بحث ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع جو اپنی ذات میں اہم بھی ہے لیکن حساس بھی ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے، اس موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کلمہ حق بلند کیا تو جب باطل رسول کے کلمہ حق کے مقابلے پہ کوئی دلیل نہ لا سکے تو انہوں نے رسالت مآب پر بہتان اور الزام لگانے شروع کر دیے اور میرے رسول کو معاذ اللہ جادوگر یا مجنون کہنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے سامنے جب کوئی شخص اپنی اہمیت واضح نہ کر سکا تو انہوں نے امیر المومنین پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ممبروں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو گالیاں دی جاتی رہی۔ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگا دیا گیا۔ تو یہ بات پہلے دن سے لے کے آج تک اس پہ تاریخ شاہد ہے کہ جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی تو وہ محض الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پچھلے کئی سو سال سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں، مذہب تشیع اور آل محمد علیہ السلام کے پیروکاروں پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس الزام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور وہ شیعوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی ایک الزام کی وجہ سے کئی ہزاروں جنازے اٹھائے گئے، اسی ایک الزام کی وجہ سے کئی قیمتی ترین شخصیات سے ہم اپنے ہاتھ کھو بیٹھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پہ اہل سنت برادران کو مخاطب کریں گے کہ خدارا اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ کیا یہ الزام برحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ آئیے ہم قسطوار اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ کسی ایک گفتگو کے سیشن میں اس موضوع کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لفظ صحابہ پہ کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اس لفظ کی تشریح کیا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ قرآن وہ خدا کی آفاقی کتاب ہے جو تمام لغات کا مجموعہ ہے اور جس کے اندر اللہ کے چھپے ہوئے راز پوشیدہ ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی مذہب، کسی مسلک کہ کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں، یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام ہے، بلکہ سب مانتے ہیں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے پاس جاتے ہیں تو قرآن الکریم میں یہ لفظ صحابہ کا ذکر تو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، لیکن اس لفظ کو واحد اور جمع کے صیغوں کے ساتھ مقررات کے ساتھ 97 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ، اس کا مصدر صحبت ہے اور یہ صاحب کی جمع اصحاب ہے۔ لفظ صاحب جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ مختلف طریقوں سے جب بیان کریں گے تو وہ صحابی بھی نکلے گا، وہ اصحاب بھی نکلے گا، وہ جمع کے صیغے میں بھی آئے گا اور وہ واحد کے صیغے میں بھی آئے گا۔ لیکن لفظ صحبت یا لفظ صاحب یا لفظ اصحاب جب ہم قرآن میں جاتے ہیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ اپنی ذات کے اندر کو تقدس، اپنی ذات کے اندر کو عزت نہیں رکھتا۔ جہاں جس موقع پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس موقع محل کے اعتبار سے اس لفظ کے عظمت میں کمی یا اس کی عظمت میں بلندی آتی ہے۔
اس لفظ کے تقدس میں، احترام میں کمی یا زیادتی اس موقع کی مناسبت سے آتی ہے جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن میں جب اصحاب الجنہ کہا گیا تو جنت کے صحاب، جب یہ جنت کے ساتھ آیا تو اب یہ تعریف کے معنوں میں آیا. لیکن جب یہی لفظ اصحاب النار ایک ہی آیت میں دوزخ کے ساتھ آیا تو یہاں مذمت کے معنوں میں آیا. یعنی کہ لفظ نے موقع پر آ کر اپنے تقدس کی، اپنے احترام یا اپنی کمی کو واضح کر دیا. یہ لفظ جس جگہ پہ آئے گا اس جگہ پہ آ کے اس صحبت کے اثر کی وجہ سے یا اس موقع کی مناسبت کی وجہ سے یا جس جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے اس لفظ کی عزت ہوگی یا اس لفظ کی مذمت ہوگی. اب جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، یہاں پر قرآن میں مختلف جگہ پر اصحاب کا ذکر آیا ہے. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب الکہف، اصحاب الحجر، اصحاب المدین، بہت جگہ پہ لفظ اصحاب کا استعمال ہوا ہے. اور ہر جگہ پہ اچھے لفظوں کے ساتھ نہیں ہوا، کچھ جگہ پہ برے لفظوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اصحاب الرسول پہ. اصحاب الرسول سے مراد کیا کہ وہ افراد جنہوں نے رسول کی صحبت میں زندگی گزاری انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں اور انہیں صحابہ کہتے ہیں. آئیں اس لفظ اصحاب کے متعلق یا صحابی کے متعلق ہم اہل سنت نظریہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس اصطلاح کا استعمال کن لوگوں پر ہوتا ہے. تو اس کا ایک کلی فارمولہ جو سامنے آیا وہ یہ آیا ہے کہ اس اصطلاح کا اطلاق ان افراد پہ ہوتا ہے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری. لیکن اس اصطلاح کو صرف اچھے لفظوں کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے بھی صحبت رسول پائی کیا وہ سب ٹھیک تھے، جبکہ تاریخ نے ہمیں بہت سے ایسے نام دکھائے جنہوں نے رسالت مآب کی صحبت میں زندگی تو گزاری لیکن ان کا کردار متاثر کن نہیں رہا. جیسا کہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن جوہش جو مکہ میں تھا اور رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، لیکن جب ہجرت کر کے واپس اپنے وطن حبشہ گیا تو وہاں پر مذہب عیسائیت کو اختیار کر لیا اور اسی مذہب پر مر گیا. یا عبداللہ ابن حنظل جو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور اسے مرتد ہونے کے جرم میں قتل کر دیا گیا. ایسے بہت سے نام ہیں جن پہ بحث ممکن ہے. تو اب اس لفظ صحابی پر اہل سنت کے ہاں مختلف طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم صحیح بخاری اور مسلم دونوں نے جب لفظ صحابی کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو یا رسول نے انہیں دیکھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی تعریف ہے صحابی کے بارے میں. صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم بھی ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 160 پہ اسے لکھا گیا اور صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 93 پہ اسے لکھا گیا، مطبوعہ مصر پہ. اب اس کے آگے دوسری اصطلاح اور دوسری تعریف وہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بدری صحابہ کے بعد افضل ترین وہ صحابی ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو، چاہے وہ 1 سال دیکھا ہو، 1 ماہ نبی کی صحبت میں رہا ہو یا 1 دن ہی نبی کی صحبت میں رہا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کی تعریف جو انہوں نے صحابی کے بارے میں کفایت الطالب میں لکھی. اس کے بعد تیسری اصطلاح حافظ ابن حجر عسقلانی، ان کی مشہور ترین کتاب ہے الاصابہ، جس میں انہوں نے مکمل صحابہ کے بارے میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں لکھا ہے. حافظ ابن حجر نے اس تعریف کو تھوڑا کھولا ہے. انہوں نے فرمایا کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر سے ملاقات کی ہو اور وہ حالت اسلام ہی میں اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوا ہو، خواہ اس کی پیغمبر کے ساتھ ملاقات نشست و برخاست طولانی ہو یا مختصر ہو، وہ کسی اسلامی غزوہ میں شریک ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، اس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اگرچہ آپ کی صحبت سے محروم ہی رہا ہو لیکن دیکھا ہو، یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے یا اندھے پن کی وجہ سے وہ پیغمبر کو دیکھ نہ سکا ہو لیکن آپ کی صحبت پائی ہو. اب حافظ ابن حجر نے بخاری اور مسلم اور احمد بن حنبل کی تعریف کے آگے ایک اور کنڈیشن لگا دی کہ اس کا نبی کی صحبت میں بیٹھنا ہی ضروری نہیں، اس کا حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں رہنا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلے جانا، چاہے وہ نبی کی زندگی میں دنیا سے گئے ہوں یا نبی کے بعد گئے ہوں، اس کا حالت ایمان پہ ہونا ضروری ہے.
ابن حجر کی یہ تعریف اور یہ اصطلاح اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے جو نبی کی زندگی میں تو حالت ایمان میں تھے لیکن نبی کی زندگی کے بعد وہ حالت ایمان میں نہیں رہے، جس وجہ سے انہیں اس تعریف کو تھوڑا سا کھولنا پڑا۔ اس کے آگے چلیے گا، دیوبندیوں کے مشہور عالم، ان کے قطب عالم رشید احمد گنگوئی، انہوں نے اہل تشیع اور مذہب شیعت کی رد میں کتاب لکھی تھی ہدایت الشیعہ۔ ہدایت الشیعہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی خدمت میں با ایمان حاضر ہوا ہو اور با ایمان ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، مرتد ہو کر مرنے والے کو ہم صحابی نہیں کہتے۔ یہ رشید احمد گنگوئی کی تعریف ہے جو انہوں نے صحابی کے بارے میں ہدایت الشیعہ کتاب میں کی۔ اس کے بعد حنفی مسلک کے ممتاز عالم دین شاہ عبدالسلام قادری اپنی کتاب آئینہ صحابیت میں یوں لکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور مرتے دم تک وہ صادق الایمان رہا ہو، محض پیغمبر کی زیارت کر لینا ہی صحابیت کے لیے کافی نہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے 5 اصطلاحیں استعمال کی ہیں، بخاری اور مسلم کی، احمد بن حنبل کی، ابن حجر اسقلانی کی، رشید احمد گنگوئی کی اور عبدالسلام صدیقی کی۔ صحابہ کی مختلف قسم کی اصطلاحیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں کہ ہر اس شخص کو پہلی تعریف ہوئی، ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی نے اس کو دیکھا ہو۔ پھر اس میں ایک اور بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، وہ یہ بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں بھی علماء اہل سنت کی آپس میں بحث جاری ہے اور اس میں بہت سی ابحاث ہو چکی ہیں کہ کیا ایسے شخص کو صحابی کہنا ہوگا جس نے نبی کی صحبت میں جب وقت گزارا تو وہ کم عمر تھا، کم سنی کے عالم میں اس نے نبی کو دیکھا، لیکن بعد از رسول وہ زندہ رہا تو کیا اسے صحابی کہیں گے؟ تو اس میں اکثر و بیشتر نے کہا کہ ہاں اس پہ لفظ صحابی کا اطلاق ہوگا کہ اسے بھی صحابی کہا جائے گا چاہے اس نے کم سنی میں ہی نبی کو کیوں نہ دیکھا ہو۔ اب یہ 5 یا 6 طرح کی تعریفیں جو مجھے اجتماعی طور پہ جو نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی اصطلاح ہے، ہر ایک نے اس اصطلاح کی اپنی اپنی توضیح اور تشریح کی ہے، لیکن یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں اور جو رائج الوقت ہے۔ اب جس نے نبی کی صحبت پائی وہ صحابی، وہ نبی کی صحبت میں با ایمان رہا اور با ایمان ہی دنیا سے گیا، وہ صحابی۔ تو آئیے اب ہم اس بات پہ آگے بحث کو لے کے چلیں گے کہ یہ جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزارنے والے ہر ایک شخص پر ہی ان اصطلاحوں کا اطلاق ہوگا یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس اصطلاح سے باہر ہوں گے؟ تو جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یا صحابہ رسول یا صحابہ پیغمبر کی توہین کی جاتی ہے تو اس سے مراد آپ کی من مرضی کی کچھ شخصیات تو نہیں کہ آپ ان من مرضی کی شخصیات ہی کی عزت کو تمام صحابہ کی عزت کہتے ہیں یا آپ اس من مرضی کی شخصیات کی توہین ہی کو تمام صحابہ کی توہین کہتے ہیں؟ تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے نزدیک صحابہ کرام کی عزت کا معیار کیا ہے، معیار صحابیت آپ کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو مختلف قسم کی اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں۔ جس نے ایک لمحہ بھی نبی کی صحبت میں گزاری اسے صحابی کہیں گے، جو حالت ایمان میں رہا اور نبی کی صحبت میں رہا اسے صحابی کہیں گے، جو مرنے تک حالت ایمان میں رہا اسے صحابی کہیں گے۔ ہمارے نزدیک ہم صحابہ رسول کی عزت کے قائل ہیں، صحابہ رسول ہی سے ہم دین لیتے ہیں۔ ہم آنے والی اقساط میں آپ کے سامنے واضح کہیں گے کہ ہمارے ہاں صحابہ کا کرائیٹیریا کیا ہے، ہم صحابہ کو جو مانتے ہیں وہ کس معیار اور کس نہج پہ مانتے ہیں۔ شیعہ مذہب کا منہج جو ہے وہ صحابیت کے بارے میں کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک وہ شخص جسے نبی کی زندگی میں، نبی کی صحبت میں وقت گزارا ہو اور نبی کی زندگی میں وہ حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہو، چاہے وہ کسی اسلامی غزوہ میں شہید ہوا ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، لیکن اس کا مرنا اسی ایمان کی حالت میں ہو اور اس کے ایمان پہ رسول شاہد بھی ہو اور گواہی بھی دے۔ اور اگر بعد از پیغمبر اس کا انتقال ہوا ہے تو رسول اپنے بعد ایک بہت مشہور حدیث جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 قادر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، میں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل البیت۔ اگر رسول کے بعد رسول کے دیے ہوئے اس دائمی منشور پہ کوئی شخص قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہ کے اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اسے ہم صحابی بھی سمجھیں گے، اسے ہم قابل احترام بھی سمجھیں گے، اس کی عزت کو ہم مذہب اسلام میں ضرورت مذہب
اور اہمیت کی نظر سے بھی دیکھیں گے۔ آنے والے اقساط میں ہم اسی مضمون کو لے کے آگے چلیں گے اور اپنے برادران اہل سنت کو اس موضوع پہ، جس پہ بہت مدت سے سادہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کے دماغوں کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ذہن سے ایک بہت بڑی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ نعرہ بلند کر کے جو قتل عام کیا جا رہا ہے اس کی آڑ میں یہ کن کو بچانا چاہتے ہیں، اور اصل میں قرآن اور رسول کی حدیث کے مطابق صحابی کا احترام کیا ہے، صحابی کا وقار کیا ہے اور صحابی کسے ہونا چاہیے، اور ان تمام اصحاب کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کے بارے میں مختصراً آپ سے ذکر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔